سابق وزیر اعظم عمران خان کا 17 دسمبر کو اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جد و جہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں۔ اس دوران تحریک کے خط و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصود تھا۔ نمبر 2، 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے تھے۔ رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پہ تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا۔ ان کو عدالتوں سے ضمانت ملتے ہی کسی نئے جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنان پہ تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس ظلم کے خلاف سپریم کورٹ پہ پٹیشن دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشنز نہیں جیت سکتی۔ سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ نے مل کے پارٹی نشان چھینا، جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا۔ ہمارے امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کرایا گیا۔ نمبر 4، ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتا چلا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے۔ پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ نمبر 5، اس رجیم چینج کے بعد کے 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کھیل ٹھوکا گیا۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستان ہے، لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والے میڈیا میں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرت تھی۔ نمبر 6، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئی۔ یہ نہ صرف توہین عدالت ہے، بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے۔ نمبر 7، 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان پہ گولیاں برسائی گئی۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پہ پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ان کا مطالبہ آئین اور جمہوریت کی بحالی تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے۔ 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں۔ ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں۔
پر مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی۔